بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عمر کا نام سن کر عمر سے شیطان بھاگتا ہے، یعنی ڈرتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بات میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی عمر کے اندر اتنی استعداد موجود تھی، اتنی صلاحیت موجود تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کرایا، اور معراج کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، انتہائی خوبصورت، انتہائی پیارا، انتہائی بہترین۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اندر جا کر اس محل کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو عرض کیا گیا حضور یہ آپ کے عمر کا محل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر مجھے آپ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر انبیاء اور پیغمبروں کے علاوہ جنت میں لمبی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی صرف جنت کی نہیں، جنت میں لمبی عمر کے بشارت دی ہے۔ اس قدر عظیم انسان ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھنا، حضور نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا کر دے، اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو عمر دیا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، کسی نے کہا کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی، اسلام کی وجہ سے میں عمر کو عزت ملی ہے۔ میں تو وہ تھا کہ مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اس بات پر میرے والد صاحب مجھ پر غصہ ہوتے، بسا اوقات مجھے اس بات پر مارتے تھے کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ لہذا اسلام کی وجہ سے عمر کو عزت ملی ہے۔ جب عمر کا نام آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب عمر کا نام آئے تو شیطان منہ کے بل گرتا ہے۔ اس قدر عظیم انسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک گزارش عرض کرتا ہوں۔ آج تحقیق کا دور ہے، بند کمروں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر عطا کر دے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو عمر عطا کیا۔ اب یہ کہنا یہ 3 طلاق یہ عمر کا فیصلہ ہے، 20 رکعت تراویح یہ عمر کا فیصلہ ہے، بابا یہ عمر کا فیصلہ نہیں ہے۔ عمر کے کسی معاملے میں، عمر کی کسی بات میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت عمر وہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فرقے پیدا ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حضور جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو بات میری کہے اور پوچھے صحابی سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے آخری بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کریم جس انسان کو جس مٹی سے بناتے ہیں پھر اسی مٹی میں دفناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کی قبر بنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس صحابی کو اسی مٹی سے بنایا تھا، اس وجہ سے اسی مٹی میں دفنایا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے جس مٹی
مٹی سے بنایا، بالکل اسی کے قریب سے اللہ نے عمر کو بنایا۔ عمر کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ عمر آئے بھی جنت سے تھے، ہیں بھی جنت میں۔ عمر کی عظمت کو دیکھنا ہے تو عمر کی ابتدا جنت سے ہے، عمر کی انتہا بھی خدا کی جنت پر ہے۔ اللہ کریم صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔